السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ میں محمد دلشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اردو قواعد اور انشاء کا یہ 14واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے فقرہ، جسے ہم انگلش میں، یعنی یہ فقرہ ہے، انگلش میں اسے فریز کہا جاتا ہے اور ہندی میں اسے واقعانش کہتے ہیں۔ یہاں کچھ لفظوں کے مجموعے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے۔ جذبات کی عکاسی شام سے پہلے، اور اس کے بعد گائی جاتی ہے مشاہدے کی گہرائی، محبت کا پیغام۔ اب یہ جو اوپر فقرے لکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر عبارت دی ہوئی ہے، اسے آپ سمجھ لیں گے، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آپ کا بہت کلیئر ہو جائے گا۔ غور کیجئے، اوپر لفظوں کے جو مجموعے پیش کیے گئے ہیں ان سے مکمل معنی سامنے نہیں آتے۔ معنی ہے ان کا، دیکھ لیں آپ، شام سے پہلے ایک مفہوم ہے کہ ایک وقت ہے اس سے پہلے، بلکہ ان کے پڑھنے سے ادھورے معنی ہی نکلتے ہیں۔ انہیں واضح کرنے کے لیے، یعنی جیسے محبت کا پیغام، اب محبت کا پیغام اچھا ہے، برا ہے، دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، اس طرح کا مکمل مفہوم نہیں آتا، تو انہیں واضح کرنے کے لیے شروع یا آخر میں چند الفاظ کا استعمال ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہاں چاہے شروع میں لگائیں کچھ الفاظ یا پھر بعد میں کچھ الفاظ جوڑ دیں، چاہے پہلے جوڑ دیں یا پھر بعد میں جوڑ دیں، تاکہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا پورا مفہوم واضح ہو جائے۔ اب یہ جو بلیک اس میں دیا ہوا ہے، مطلب ہائی لائٹ کیا ہوا ہے بلیک کلر سے، اس کو دیکھ لیں۔ یہ ڈیفینیشن ہے فقرہ کی، یعنی لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو، فقرہ کہلاتا ہے۔ سمپل سا مفہوم یہ ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں ہو لیکن اس کا مکمل معنی نہ ہو، کچھ معنی ہو لیکن مکمل معنی نہ ہو، وہ فقرہ کہلاتا ہے۔ اور اسی سبق کا دوسرا عنوان ہے، مطلب اسی میں ہم جملے کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا فقرہ کے بارے میں، اور اب ہم پڑھیں گے جملہ کے بارے میں۔ تو جملہ، سینٹینس ایک ہی چیز ہے، یعنی جو جملہ ہوتا ہے جسے اردو میں یا عربی میں جملہ کہا جاتا ہے، اسی کو انگلش میں سینٹینس اور ہندی میں واقعہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دو کالم دیے ہوئے ہیں، ایک کالم الف یعنی یہ والا کالم، اور دوسرا کالم بے، یہ والا جو کالم ہے، یہ والا کالم۔ تو کالم الف اور کالم بے کی تحریر کو غور سے پڑھیے۔ یہ ہو گئی کالم الف کی تحریر اور یہ ہو گئی کالم بے کی تحریر۔ اب اس کو غور سے پڑھیے۔ جذبات کی عکاسی، یہ ایک فقرہ ہے۔ ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ تو جذبات کی عکاسی یہ ایک فقرہ تھا، جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا فقرہ کے بارے میں۔ ناول میں شروع میں استعمال کیا، ضرور ہے، تو یہ کیا ہے؟ اصل میں ضرور ہے نہیں، ضروری ہے، یہ مطلب ٹائپنگ کی مسٹیک ہے۔ دیکھیں، جذبات کی عکاسی، ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ شام سے پہلے، یہ فقرہ ہے، اس کا استعمال دیکھ لیں۔ مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے۔ پڑھی جاتی ہے، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ مشاہدے کی گہرائی، اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ محبت کا پیغام، ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ فقرے ہیں، اور اس کالم میں یعنی کالم بے میں کیا ہے؟ ان فقروں کا صحیح طور پر استعمال دکھایا گیا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے فقرے معنی کے اعتبار سے ادھورے ہیں۔ کالم بے میں انہیں جب اور لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی جب انہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا تو ان کا مفہوم واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر تعریف دیکھ لیں، یہ تعریف کس کی ہے؟ فقرہ کی تعریف نہیں ہے، یہ تعریف ہے جملہ کی۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جن سے بات مکمل واضح ہو جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ ادھوری بات یعنی فقرہ کو مرکب ناقص اور جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ آگے جملے کی کچھ اقسام انہوں نے لکھی ہیں، پہلے اجزاء پر بات کریں گے، اس کے بعد جملے کی اقسام۔ اجزاء مطلب پارٹس ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک جز ہے، ایک لفظ ہوتا ہے واحد جز، اور اس کی جمع ہوتی ہے اجزاء، جیسے پارٹ سنگل ہوتا ہے، پارٹس جمع ہوتی ہے۔ تو جملے کے اجزاء وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 مبتدا اور نمبر 2 خبر۔
پہلا جز اس کا مبتدا ہے، دوسرا انہوں نے اس میں لکھا ہے خبر۔ اب مبتدا خبر کیا ہوتے ہیں؟ آپ انگلش میں اگر اس کو سمجھیں گے آسانی سے تو یہ ہوگا مبتدا سبجیکٹ، اور جو کچھ مبتدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں، جو کچھ واٹ ایور وی سے اباؤٹ مبتدا یعنی سبجیکٹ، دیٹ از خبر۔ اور خبر کے لیے پرٹیکولر ایک ورڈ آتا ہے انگلش میں جسے ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں، پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، اوپر کالم بے میں دیے گئے جملوں کو ذیل میں ان کے اجزاء کے ساتھ پڑھیے۔ الف کالم میں دیکھ لیں، ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے نا جس کے بارے ہم بول رہے ہیں وہ ناول میں یہ لفظ ہے۔ مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا چاہیے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے قومی ترانے میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ان جملوں میں کالم الف خانے میں جو فقرے ہیں ان کی بابت کا مطلب ہوتا ہے ان کے بارے میں کالم بے میں بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر تعریف دیکھنے اس کی، جملے کا پہلا جز جو کسی کی بابت ہو یعنی جس کے متعلق ہو، جو کسی کے متعلق ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز جس میں کسی کی بابت کوئی بات کہی گئی ہو اسے خبر کہتے ہیں۔ یعنی جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مبتدا، اور جو کچھ کسی کے بارے میں کہا جائے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ اوپر کی ان مثالوں میں کالم الف کے الفاظ مبتدا ہیں یعنی اس کالم میں، اور اس والے کالم میں یعنی بے کالم میں ان سے متعلق کہی گئی بات خبر ہے۔ کن سے متعلق؟ ان فقروں سے متعلق۔ اب جملے کی قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں یہاں، جملے کی قسمیں یعنی کائنڈس آف سینٹنس، ٹھیک ہے نا؟ مفرد اور مرکب، مفرد اور مرکب۔ ان جملوں کو پڑھیے، کون کون سے؟ وہ آئے مگر فوراً چلے گئے۔ اس کے بعد پہلے جملے میں ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے، یعنی وہ آئے، پہلے جملے میں ایک فعل ہے اور ایک فاعل، جیسے وہ فاعل ہو گیا اور آئے یہ فعل ہے۔ اب تعریف دیکھ لیں، وہ جملہ جس میں ایک فعل اور ایک فاعل ہو اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں دو فعل ہیں، آئے اور چلے گئے۔ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر کسی ایک مفہوم کو ادا کرے اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کئی اقسام ہیں جملے کی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بیانیہ، یہ بیانیہ جملہ، انکاریہ جملہ، سوالیہ جملہ، فجائیہ جملہ، حکمیہ جملہ، ٹھیک ہے؟ تو بیانیہ کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈسکرپٹیو، انکاریہ کو ہم کہہ سکتے ہیں مطلب جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں انکاریہ، ٹھیک ہے نا؟ نیگیٹو مطلب کوئی آرڈر دیا جائے یا کچھ کرنے کے لیے کہا جائے تو سامنے والے کی طرف سے انکار ہو اس کا، اس وے میں نیگیٹو کیا ہوگا؟ انکاریہ۔ سوالیہ یعنی انٹیروگیٹو۔ فجائیہ کا مطلب ہو گیا ایکسکلیمیٹری، جہاں پر ہم حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ حکمیہ جملے کہلاتے ہیں امپریٹیو سینٹنسز۔ تو اب سب سے پہلے انہوں نے کس کا؟ بیانیہ جملے کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس کی تعریف۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ زبان پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر طلباء کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کا جو انداز گفتگو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر طلباء کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جن مصیبتوں کا سامنا طلباء کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑی مصیبت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں لکھ تو سکتے ہیں، کسی حد تک بول بھی سکتے ہیں، لیکن ان کا جو انداز ہوتا ہے لکھنے کا، ان کا جو انداز ہوتا ہے بولنے کا، اس سے مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ دیکھیں الف حصہ میں دیکھ لیں، یہ پھول خوشبودار ہیں۔ اس جملے میں پھولوں کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے۔ تو بیانیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے اسے بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں۔ اب انکاریہ جملہ، یہ پھول خوشبودار نہیں ہیں، یہ پھول خوشبودار نہیں ہیں۔ اس جملے میں خبر دی گئی ہے، اس لیے یہ بھی بیانیہ جملہ ہے، لیکن اس میں منفی کیفیت ہے، یعنی کسی بات کا نہ ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک شاید کنفیوژن ہو سکتا ہے انکاریہ یا منفی جملے، ٹھیک ہے نا؟ انکاریہ اور منفی جملے۔
اس کے بعد دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو اسے منفی یا انکاریہ جملہ کہتے ہیں۔ یعنی ڈیفینیشن دونوں کی انہوں نے کیا کی ہے، کسی حد تک سیم کر دی ہے، جبکہ انکار اپنے اعتبار سے کسی حد تک الگ سمجھا جاتا ہے اور منفی اپنے اعتبار سے کسی حد تک الگ سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں سوالیہ جملہ، کیا یہ پھول خوشبودار ہیں؟ اس جملے میں کوئی بات پوچھی گئی ہے۔ ایسا جملہ، ڈیفینیشن دیکھیں، ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا آپ نے شاد اسٹڈی ہب چینل جوائن کر لیا ہے؟ تو اب اس میں یہ جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے یہ کیا ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ اب دیکھیں فجائیہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ فجائیہ جملے میں ہم حیرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے واہ۔ اب آپ سڈنلی آپ نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا ہو یا آپ کسی کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ شاد اسٹڈی ہب چینل دیکھیں، اور اچانک وہ بندہ جب دیکھتا ہے اور مطلب ایک دو لیسن اس کو سمجھ آ جاتے ہیں اچھے طریقے سے تو وہ کہتا ہے واہ کتنی اچھی ویڈیوز ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے، جو الفاظ ہم شروع میں بولتے ہیں حیرت کا اظہار کرنا، چاہے وہ حیرت کا اظہار کرنا خوشی کے بطور ہو یعنی جوائفل مومنٹ ہو، یا پھر سورو مطلب مومنٹس ہو، سوروفل مطلب اچھے لمحات ہوں یا برے لمحات، اگر ہم حیرت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ فجائیہ جملے میں ہی آئے گا۔ جیسے واہ کتنی اچھی خوشبو ہے ان پھولوں کی۔ اس جملے میں جذبے اور کیفیت اور تاثر کا اظہار کیا گیا ہے۔ تعریف کیا ہے، وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا فوری تاثر و کیفیت کا اظہار ہو اسے فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ کیفیت کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشن، اور مطلب تاثر کا ہو گیا ایفیکٹ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں حکمیہ جملہ۔ حکمیہ جملے میں کیا ہوتا ہے، بنیادی طور پر ہم کسی کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کر لو، آپ یہ کھا لو، آپ یہ پی لو۔ خوشبودار پھول لاؤ، ٹھیک ہے نا، اس جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے امر یا پھر حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ امریہ یا حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، انگلش میں اسے امپیریٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر یہ سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔